ویلکم ٹو شاہ گرامر ہائی اسکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچوں، ہمارا چھٹیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ خود چھٹیاں بہت مزے میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ گھومنے پھرنے کا بھی سلسلہ ہے، اس کے علاوہ کھیل کود بھی آپ لوگوں کا جاری ہے۔ بچوں، کھیلنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پڑھائی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ جو بچے ہمیشہ پڑھائی کو روزانہ وقت دیتے ہیں 1-2 گھنٹہ، وہ کبھی دوسرے بچوں سے پیچھے نہیں رہتے۔ آپ کو روزانہ 1-2 گھنٹہ اپنی پڑھائی کو دینا ہے۔ پڑھائی کے سلسلے کو چھٹیوں میں بھی جاری رکھنے کے لیے ہم نے آپ کو ہوم ورک اسائنمنٹ دیے تھے۔ بچوں، ہوم ورک اسائنمنٹ آپ لوگوں نے امید ہے کر لیا ہوگا۔ اگر کسی بچے کو کلاس 7 اپنے اردو کے اسائنمنٹ میں کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے حل کے لیے ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں جو اسائنمنٹ کے ہر سوال پر آپ کی مدد کریں گی۔ تو آج ہمارا ہوم ورک اسائنمنٹ کا کلاس 7 پہلی ویڈیو ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات ہیں ہمارے پاس۔ پہلا محاورہ شرم سے پانی پانی ہونا، اس کے معنی ہیں شرمندہ ہونا، اور اس کا مثالی جملہ ہے ارم کا جھوٹ پکڑا گیا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دوسرا ہمارے پاس محاورہ ہے شگوفہ چھوڑنا، اس کے معنی ہیں افواہ اڑانا یا جھوٹی سچی بات مذاق میں اڑانا، کہنا، یہ افواہ اڑانا شگوفہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور اس کے جملہ ہے ہر وقت شگوفہ چھوڑنا اسد کی پرانی عادت ہے۔ پھر ہمارے پاس محاورہ ہے شامت آنا، غلطی سے مصیبت مول لینا۔ بچوں، ایسا کوئی کام کر دینا غلطی سے جو ہمارے لیے آگے جا کر مسئلہ بن جائے، اسے ہم شامت آنا کہتے ہیں۔ عائشہ کی جلد بازی کی وجہ سے اکثر اس کی شامت آتی ہے۔ تو یہ ہمارے مثالی جملے تھے۔ اگلے محاورے پہ ہم دیکھتے ہیں شیطان کی خالہ، اس کے معنی ہیں بہت شرارتی لڑکی، اور اس کا مثالی جملہ ہے ماہم اپنی شرارتوں کی وجہ سے شیطان کی خالہ مشہور ہے۔ شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا۔ اسلامی تعلیمات نے عرب کے جنگجو قبائل کو شیر و شکر کر دیا۔ پھر کافور ہونا، کافور ہونا کا مطلب ہے غائب ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ اس کا جملہ ہے امتحانوں کی فکر سے بچوں کی نیند کافور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محاورہ ہے ہمارے پاس کان کھڑے ہونا، اس کے معنی ہیں خبردار ہونا، گفتگو میں اپنا نام سن کر
ایمان کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے پاس اس کا مثالی جملہ۔ پھر ہے کفر ٹوٹنا، ضد دور ہو جانا۔ اس کا مثالی جملہ ہے حفصہ کا کفر ٹوٹا اور اس نے عائشہ سے دوستی کر لی۔ پھر ہے کاغذی گھوڑے دوڑانا۔ اس کے معنی ہے بہت زیادہ خط و کتابت کرنا۔ بچوں، پرانے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ خط و کتابت کے ذریعے کرتے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ جملہ بنایا ہے کہ آج کل واٹس ایپ اور ای میل کی وجہ سے لوگوں نے بات بے بات کاغذی گھوڑے دوڑانا بند کر دیے۔ اس کے بعد ہمارا آخری محاورہ ہے کچا چٹھا کہنا۔ کچا چٹھا کہنا بیٹے پوشیدہ باتوں کو، پرانی باتوں کو کھول کر تفصیل سے بیان کر دینا۔ اس کے معنی ہے پچھلے تمام حال تفصیل سے بیان کرنا۔ اس کا مثالی جملہ ہے اکثر رشتہ دار محفلوں میں ایک دوسرے کا کچا چٹھا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہمارا ہوم ورک اسائنمنٹ کا پہلا سوال تھا، جس کا سلوشن میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ جو جملہ آپ سے نہیں بن پایا، اس سلائیڈ کی مدد سے آپ اپنے جملے مکمل کر لیجئے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔